بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ذوالقعدہ کے اختتام اور ذوالحجہ کے آغاز سے ہی علماء کرام کی جانب سے قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کے احکام و مسائل بتائے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اس حوالے سے سب سے پہلا مسئلہ کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے بال اور ناخن میں سے عشرہ ذی الحجہ کچھ نہ کاٹے۔ اس حوالے سے جب سب سے پہلی ویڈیو میں نے پیش کی تو مجھے بہت سے سوالات موصول ہوئے، مثلاً یہ کہ کیا یہ حکم صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا جو نہیں کر رہے وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ پابندی کریں، اور پھر یہ سوال کہ کیا یہ حکم قربانی کرنے والے مردوں کے لیے ہے یا وہ عورتیں جو قربانی کر رہی ہیں وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں، اور پھر یہ سوال بہنوں کی طرف سے کہ اگر ہم اپنے ایام مخصوصہ سے ان ایام میں عشرہ ذی الحجہ میں فراغت حاصل کرتی ہیں، غسل طہارت کرتی ہیں، تو کیا ہم قربانی کا ثواب پانے کے لیے اپنے انوانٹیڈ ہیئرز بھی ریموو نہ کریں؟ تو آج کی ویڈیو ان تمام سوالات کا جواب ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کرنے والے کے لیے پہلی ہدایت یہی ہے کہ وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنا جانور ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس کی دلیل مسند احمد اور صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل العشر وعنده اضحیہ يريد ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا۔ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ ایک دوسری روایت میں قربانی کرنے تک کے الفاظ کا اضافہ ہے، یعنی یکم ذی الحجہ سے اپنا جانور ذبح ہونے تک مکمل عرصہ عشرہ ذی الحجہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ ایک تیسری روایت میں جلد کے لفظ کا اضافہ ہے، یعنی بال، ناخن اور جلد میں سے کچھ نہ کاٹیں، یعنی جیسے ہمارے ناخن کے ساتھ بعض اوقات سکن اکھڑی ہوتی ہے، وہ بھی اس عشرہ میں نہیں کھینچنی۔ ہاں، بھول چوک میں جو کچھ ہو گیا وہ معاف ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ حکم مرد و عورت سب کے لیے ہے۔ جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے وہ اپنے بال، ناخن اور جلد میں سے کچھ نہ کاٹے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، اسی لیے گھر کے تمام افراد یعنی بچے، بڑے، عورت، مرد، سبھی یکم ذی الحج سے قربانی تک اپنے بال، ناخن نہ کاٹیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ حکم قربانی کرنے والے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، جبکہ بقیہ افراد کی جانب سے اہل و عیال کے لیے یا قربانی نہ کرنے والے جو استطاعت نہیں رکھتے، ان تمام کا اس پر عمل کرنا افضل ہے۔ یعنی قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے اور باقی لوگوں کے لیے افضل ہے، یہی فرق ہے۔ خواہ پھر وہ مرد ہے یا عورت، جو بھی قربانی کر رہا ہے تو وہ تو اس پر ضرور عمل کرے، اس کے لیے ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن جیسے قربانی گھر کے باقی افراد کی طرف سے بھی ہوتی ہے تو وہ عمل کریں تو افضل ہے، اور ایسے ہی جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ بھی اس سنت پر عمل کرے تو افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کو حکم دیا گیا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ بھی عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جب قربانی کرنے والے جانور قربان کر رہے ہوں تو یہ شخص جو استطاعت کی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتا، اس وجہ سے قربانی نہیں کر رہا،
اگر عشرہ ذی الحجہ وہ احتیاط کرتا رہے، بال ناخن نہ کاٹے، اور جب لوگ جانور کی قربانی پیش کر رہے ہوں تو یہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، تو اللہ اسے بھی قربانی کرنے والوں جیسا اجر دے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام نسائی وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ناظرین، ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والا مرد یا قربانی کرنے والی عورت دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یکم ذی الحج سے قربانی تک بال ناخن نہ کاٹیں، اور گھر کے باقی افراد کے لیے افضل ہے، قربانی کرنے والے کے اہل و عیال کے لیے بھی، اور وہ شخص جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ان کے لیے افضل ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کریں اور قربانی کرنے والے کے برابر ثواب پائیں۔ بہنیں سوال کرتی ہیں کہ جب مخصوص ایام سے فراغت کے بعد غسل طہارت کرتی ہیں تو انوانٹڈ ہیئر ضرور ریموو کرتی ہیں، تو اگر یہ ایام عشرہ ذی الحجہ میں ہوں جبکہ ہم قربانی کا ثواب حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا پھر بھی انوانٹڈ ہیئرز ریموو نہ کریں؟ تو ان بہنوں کو جواب ہے کہ ایام مخصوصہ کے بعد انوانٹڈ ہیئر ریموو کرنا شرط نہیں ہے، جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غسل طہارت کے لیے انوانٹڈ ہیئر ریموو کرنا بھی شرط ہے کہ مکمل طہارت حاصل ہو، تو یہ بات غلط ہے۔ ایام مخصوصہ کے بعد مکمل طہارت کے لیے انوانٹڈ ہیئر کا ریموو کرنا شرط نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ احتیاط بال اور ناخن نہ کاٹنا صرف 10 دنوں کے لیے ہے، اور مکمل قربانی کے برابر ثواب کی یقین دہانی ہے، گارنٹی ہے۔ اور شریعت میں انوانٹڈ ہیئرز کے لیے جو میکسیمم مدت ہے وہ 40 ڈیز ہے کہ اس سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ اس سے کم آپ جب بھی چاہیں اور انوانٹڈ ہیئر ریموو کریں۔ احتیاط صرف 10 دنوں کی ہے کیونکہ قربانی کے اجر و ثواب کا معاملہ ہے۔ امید ہے کہ تمام سوالات آپ کے واضح ہو چکے۔